أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير او کصیب یا اس بارش کی طرح من السماء آسمان سے فیہ ظلمات جس میں اندھیریاں ہیں ورعد وبرق گرج اور چمک ہے یجعلون اصابعہم ٹھونس رہے ہیں اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں من الصواعق کڑک سے حذر الموت موت کے ڈر سے واللہ محیط بالکافرین اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا یکاد البرق یخطف ابصارہم یوں معلوم ہوتا ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے گی کلما اضاء لہم جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے مشوا فیہ اس میں وہ چل پڑتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اگر اللہ چاہے تو البتہ لے جائے ان کی سماعتوں کو اور ان کی نظر کو ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر منافقین، ایسے منافقین جو کچے منافق، ان کے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ متردد ہیں، جیسے کہ بارش برس رہی ہو اور اس میں بارش میں جو بادل ہو وہ بھی انتہائی کثیف اور غلیظ ہو، یعنی بہت شدت کا بادل ہو اور اس کی وجہ سے اس میں اندھیرا بھی بہت زیادہ ہو، گرج اور چمک بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اندھیرا بھی زیادہ ہو، اور جو بارش کے قطرات ہیں وہ بھی انتہائی کثیر اور پرہجوم ہو۔ تو ایسی حالت میں ایک شخص کھڑا ہو یا کچھ لوگ کھڑے ہوں اور وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہوں تاکہ وہ انگلیاں ڈالنے کی وجہ سے اس چمک اور کڑک سے، بادلوں کی کڑک سے کے ڈر سے انگلیاں، اس سے بچنے کے لیے انگلیاں ڈال رہے ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گرج کی وجہ سے ہمارے دل دہل جائیں اور ہم مر نہ جائیں، تو موت کے ڈر کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو منافق کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ منافقین جو ہے وہ اسلام کے نور کے سامنے یا اسلام کی جب تحدید اور اسی طرح جو وعیدات ان کے سامنے آتی ہیں تو پھر ان سے بچنے کے لیے ایسے ہی اوچھی ہتھ کنڈے کرتے ہیں اور ایسی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہم یہ ہیلا کریں گے، یہ بہانہ کریں گے، یہ کام کریں گے تو اس سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے، اور آگے مثال دی کہ قریب ہے کہ یہ یعنی کہ اتنی سخت کڑک اور اتنی سخت بجلی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ابھی ان کی آنکھوں کو، ان کی نظروں کو اچک کے لے جائے گی۔ اور پھر ان کی مثال ایسے ہے کہ جب بھی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو منافقین کی مثال بھی یہی ہے کہ جب بھی نور اسلام کو دیکھتے ہیں، اسلام کو پھلتا پھولتا، اور اسی طرح جو ہے وہ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ صراط مستقیم کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن پھر جب مشکل آتی ہے، تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو پھر بھٹک جاتے ہیں اور پھر کفر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ متردد ہے، یہ منافقین کی ایک ایسے جو کچے منافق، ایک تو پکے منافق تھے جن کی مثال پہلے بیان ہو گئی، یہ کچے منافقین کی گویا کہ یہاں پہ بیان کی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اسلام پر اچھا وقت آتا ہے
اسلام کا پھیلاؤ، غلبہ، فتوحات، مال غنیمت آتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، اسلام پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب مشکلات آتی ہیں، جہاد کی بات آتی ہے یا کسی قسم کی فاقہ کشی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان اسلام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی حرکتیں ہیں گویا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو چھین لے، یعنی ان کو نہ سنائی دے نہ دکھائی دے، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ان کو بھی یہ ان کے جو ہیلے ہیں، بہانے ہیں منافقین کے کہ ہم یوں کریں گے تو یوں ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے گا، یوں کریں گے تو یوں نقصان سے بچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں اور قدرت بھی رکھتی ہیں، لہٰذا یہ ان کے ہیلے بہانے ان کو کام نہیں آنے والے، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی انہوں نے ذلیل و رسوا ہی ہونا ہے۔ تو یہاں تک 3 گروہوں کا ذکر ہوا، اول مومنین، پھر کفار اور پھر منافقین کا تذکرہ۔ تو یہاں پر تینوں گروہوں کا جو پہلے اجمالاً سورہ فاتحہ میں ذکر ہوا تھا، یہاں پر سورہ بقرہ میں ان کا تفصیلاً یہاں پہ ذکر آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے دین متین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔